ایک بزرگ بسترے مرگ پر تھے۔ انہوں نے اپنے دوست احباب کو بلایا اور کہا کہ آج میں آپ سب سے ایک سچی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برسوں پہلے جب میں نے تعلیم مکمل کی تو ذہن میں بہت سے خواب سجے تھے۔ ان میں سے ایک خواب تو یہ تھا کہ دنیا کو خوبصورت، امن کا گہوارہ اور مل جل کر رہنے کی جگہ بنایا جائے۔ میں نے دن رات کی محنت کر کے ایک پورا پلان بنایا اور اسے اقوام متحدہ کے دفتر بھجوایا کہ کس طرح سے ہم دنیا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور روس جیسے ممالک بھی تھے، ان کو بھی وہ ساری تفصیلات بھجوائیں کہ کس طرح ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ مگر کسی نے میری تجویز کا جواب تک نہ دیا، مگر میں بالکل بھی مایوس نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، اگر میرا ملک پاکستان ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ لہٰذا میں نے صدر پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس اور بہت سے وزراء کو نئی تجاویز مرتب کر کے ارسال کی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مایوس ہونے کی بجائے میں نے اپنے صوبہ کے وزراء کو خطوط لکھے، صوبہ کی حالت زار کو سنوارنے کے لیے تجاویز دیں، مگر سب بیکار رہا۔ یہ سارا عمل بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی سے کیا غرض، میں کیوں نہ اپنے محلہ کو ہی سنوار لوں، کیونکہ میری نصف سے زیادہ زندگی تو یہیں گزرنی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے محلہ کے بزرگوں سے ملاقاتیں کی اور ایسے مشورے دیے جن پر عمل کرنے سے پورا محلہ ایک خاندان کی طرح خوش و خرم رہ سکتا تھا، مگر انہوں نے بھی میری بات پر توجہ نہ دی بلکہ مذاق اڑایا۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو گئی۔ میری زندگی کو ایک نئی راہ مل گئی، نئی ذمہ داریاں سر پر آ پڑی۔ میں نے سوچا چلو بیگم کو ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ 2 سال اسی چکر میں ضائع ہو گئے۔ اب میرے 2 بچے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پہلے میں جن افراد پر محنت کر رہا تھا وہ اس لیے بے سود تھی کہ ان کے دماغ پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کوئی نئی چیز تسلیم کرنے کے اہل نہ رہے تھے، کیونکہ ان کے دماغ کی تختیاں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں۔ لہٰذا میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دی اور فیصلہ کیا کہ ان کے ذریعے دنیا کو دکھاؤں گا کہ ایک اچھا، مثالی اور کامیاب انسان کیا ہوتا ہے۔ میں نے 18 سال تک ان بچوں پر محنت کی، اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق ان کی پرورش کی۔ 18 سال بعد دونوں بچوں نے اپنی اپنی مرضی کی نوکری حاصل کی اور پھر شادیاں ہوئیں اور پھر الگ زندگی جینے لگے۔ الگ زندگی جینے کے ساتھ ساتھ دونوں بچے اپنی بیویوں اور بچوں کے ہمراہ ملک سے ہی باہر چلے گئے، اور آج میں بہت کمزور ہوں، بیمار ہوں، بسترے مرگ پر ہوں اور کوئی میرے پاس نہیں۔ آج مجھے احساس ہوا کہ میں ایک چھوٹی سی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اگر میں وہ غلطی نہ کرتا تو آج یہ دنیا ایک بہتر دنیا ہوتی۔ میرے پاس جو پلان تھا وہ لاجواب تھا، مگر میری اس غلطی نے مجھے ناکام کر دیا۔ کاش میں وہ غلطی نہ کرتا تو آج دنیا میں امن اور سکون ہوتا، امن اور شانتی کا دور دورہ ہوتا، کوئی شخص بھوکا نہ سوتا اور نہ کسی پر ظلم ہوتا۔ احباب نے پوچھا آخر وہ غلطی کیا تھی؟ بزرگ نے جواب دیا میں الٹی سمت سے شروع کر بیٹھا تھا۔
میں نے کوشش کی دنیا بدلے، میرا ملک بدلے، میرا صوبہ بدلے، میرا محلہ، میری بیوی اور حتیٰ کہ میرے بچے مثالی ہوں۔ میں نے ان سب کو بدلنے کی کوشش کی مگر خود کو نہ بدلا۔ دراصل مجھے خود کو بدلنا چاہیے تھا۔ اگر میں خود کو بدلتا تو میری بیوی، بچے بدلتے، پھر محلہ، پھر شہر، ملک اور آخر کار دنیا بدلتی۔ مگر میں اپنی بجائے دوسروں کو بدلنے کے چکر میں پڑا رہا اور یہ بھول گیا کہ تبدیلی ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے۔